جب تک بارٹر کا سسٹم رہا انسانی معاشروں کے اندر، انسان محفوظ رہا. پھر اس کے بعد جب کرنسی آئی، کوئنز آئے، سکے آئے، گولڈ کے، سلور کے، میٹل کے، تو اب انہیں آپ جمع کر سکتے ہیں، ان کو آپ اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں. تو جب کرنسی ایجاد کر لی گئی اس طرح سے، میڈیم آف ایکسچینج، جب کوئنز آ گئے، سکے آ گئے، تو یہ پہلی لعنت کا دروازہ کھلا کہ اب کنسنٹریشن آف ویلتھ از پاسبل، اب آپ کر سکتے ہیں، ممکن. لیکن بہرحال جب تک اس دنیا کے اندر کرنسی گولڈ یا سلور کے کوئن رہے ہیں، میٹل کے کوئن رہے ہیں، اکنامک سسٹم بڑے سٹیبل رہے ہیں. اس میں بھی کوئی وہ غلط کام نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جو کرنسی تھی، وہ جو سونے کے سکے تھے، وہ جو چاندی کے سکے، کوئی میٹل کے جو سکے تھے، اس کی ویلیو انٹرنسک تھی، ریئل ویلتھ ہوتی تھی. وہ سونے کا سکہ ریئل ویلتھ ہوتا تھا. انسان آزاد تھے. کوئی برے صغیر سے گیا ہے، یورپ میں جا کے تجارت کر رہا ہے، سونے کے سکے تھے، یہاں بھی وہی چلتے ہیں، وہاں پر بھی وہی چلتے ہیں، بس بادشاہ کا ٹھپا مختلف ہوتا ہے، ادھر ان کے بادشاہ کا، ادھر ان کے بادشاہ کا، ہے تو ریئل ویلتھ اس کے پاس. انسان آزاد تھا. جب تک کرنسی، میڈیم آف ایکسچینج، ریئل ویلتھ تھی جس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کو ڈپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اکنامک سسٹم سٹیبل تھے، یہ انفلیشن نہیں آتی تھی، یہ جو آج منی سپلائی کے ذریعے آ جاتی ہے. منی سپلائی کیسے ہوگی؟ آپ نے مارکیٹ میں اگر پیسہ اتارنا ہے، دولت اتارنی ہے، تو آپ کو وہ سکے ہی پروڈیوس کر کے لانے پڑیں گے نا کہیں سے، تبھی تو دولت آئے گی مارکیٹ میں. وہ سکے کہاں سے لائیں گے؟ اکنامک سسٹم بڑے سٹیبل تھے. جب تک ان کی کرنسی یہ گولڈ یا سلور کے کوئن تھے، انسان بڑا محفوظ تھا.